السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ہی پیارے مسلمان بھائیوں، بہنوں، بیٹوں اور بیٹیوں، میں غلام مصطفیٰ ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل پیام اسلام۔ اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین مجھے استقامت نصیب فرمائے اور اخلاص نصیب فرمائے اور میرے اس عمل کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے، آمین۔ آج کا ہمارا سبق سورۃ توبہ آیت نمبر 90 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب علیم۔ دیکھیے، بے حسی اور بے رغبتی دین کے معاملے میں ہو یا دنیا کے کسی بھی چیز کے حصول یا بہتر نتائج کے لیے رستے میں یہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ اگر انسان کے دل میں کسی کام کی اہمیت نہ ہو تو اس کے حصول کے لیے صلاحیتیں بھی وہ بروئے کار نہیں لائی جا سکتی، یا وہ متاثر ہو جاتی ہیں یا کمزور ہو جاتی ہیں۔ خاص طور پر پھر جب معاملہ دین کا ہو تو پھر یہی بے رغبتی بے حسی میں تبدیل ہو جاتی ہے، اور یہ بے حسی دل اور اللہ کی رحمت کے درمیان ایک خلیج پیدا کر دیتی ہے۔ بندہ اللہ کی رحمت سے دور ہوتا چلا جاتا ہے، اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ واقعتاً اللہ کی رحمت جو ہے یا ہدایت جو ہے انسان اس سے محروم ہو جاتا ہے، اور یہاں سے پھر اس کی بے بختی کا، بدبختی کا جو ہے وہ ابتدا ہوتی ہے۔ پھر یہ دلوں پر کفر پر منتج ہوتی ہے۔ انسان اپنے اعمال کے سبب اپنے اوپر ہدایت کے راستے خود ہی بند کر لیتا ہے۔ تو ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ فرماتے ہیں سیصیب الذین کفروا منہم عذاب علیم، کہ ان قریب ان کو دردناک عذاب دیا جائے گا۔ یعنی وہ ان لوگوں کو جو کفر پر اڑے ہوئے ہیں، ہٹ درمی پر ہیں۔ فرمایا وجاء المعذرون من الأعراب، آئیں گے آپ کے پاس بہانہ بنانے اعراب دیہاتی، لیؤذن لہم، کہ ان کو رخصت دی جائے۔ یاد رکھیں یہ غزوہ تبوک کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے، اور منافقین کا اس میں یہ تذکرہ بار بار آ رہا ہے، ان کی حالت کا تذکرہ ہے کہ وہ ساتھ تو نہیں گئے تھے۔ اب جب یعنی وہ آئیں گے تو یعنی پہلے جانے میں بہانہ ہے، پھر جب واپس آئے تو پھر بہانے۔ تو یہاں اس بات کا تذکرہ ہے کہ وہ آپ کے پاس آئیں گے بہانہ بنانے کے لیے، رخصت لینے کے لیے۔ وَقَعَدَ الَّذِينَ كَذَبُوا، اور بیٹھ رہے وہ لوگ جنہوں نے جھوٹ کہا تھا، كَذَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ سے اور اس کے رسول سے۔ یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو بہانے بنا کر جھوٹ موٹ کے اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ وہ رخصت مانگتے ہیں۔ سیصیب الذین کفروا، ان قریب دردناک عذاب ہوگا ان کو، یعنی ان قریب وہ عذاب کو پہنچیں گے۔ منہم عذاب علیم، یعنی سیصیب الذین، یہ وہ لوگ ہیں جو کفر پر اڑے ہوئے ہیں۔ منہم، اسی وجہ سے عذاب علیم، وہ دردناک عذاب ان کو پہنچے گا، یا وہ دردناک عذاب تک پہنچیں گے۔ دعوت دین کی جد و جہد کے لیے جب لوگوں کے جان و مال یا مدد کی ضرورت ہو، اور وہ صاحب استطاعت لوگ بھی ہوں، وسعت بھی رکھتے ہوں، اور ان سب کے باوجود جب وہ بے حسی کا ثبوت دیں، اپنی جان اور مال کو خدا کے لیے پیش کرنے سے محروم رہیں، تو ایسے لوگوں کو اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ اللہ کی رحمت میں
سے حصہ پانے سے دراصل وہ اس کا حقدار ہی نہیں ہے، وہ محروم ہے۔ ذرا سوچیے، وہی مال جو کبھی اس کا نہیں تھا، وہ جان جو خدا کی دی ہوئی تھی، جب دین کی سربلندی کے لیے، دین کی ضرورت کے اس کی ضرورت پیش آتی ہے تو بخیل بن جاتے ہیں۔ حالانکہ اس جان و مال کا جو حقیقی مالک ہے وہ اللہ ہے۔ وہ جب چاہے ان دونوں میں سے، یعنی جان اور مال میں سے دونوں کو لے جائے، ایک کو لے جائے۔ پھر یہ لے تو لال، یہ بہانے، یہ اللہ کو سخت ناپسند ہے کہ یعنی وہ اللہ یہاں تذکرہ فرما رہے ہیں کہ وہ جو بدو تھے، وہ بادہ نشین لوگ جھوٹ ووٹ کے بہانے لے کر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے، ہماری یہ مجبوری ہے، ہماری وہ مجبوری ہے، ورنہ جنگ میں ضرور شریک ہوتے۔ اللہ دیکھیں، اللہ تو ان کی حقیقت سے واقف ہے نا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دین کے معاملہ میں بلا وجہ اور خود ساختہ عذر پیش کر کے جان چھڑانے والے یہ جو لوگ ہیں، یہ اللہ کے غضب اور دردناک عذاب کے مستحق ہیں۔ تو آج بھی دین کے جو عام معاملات ہیں، ہم نے اس کے لیے، ہر معاملے کے لیے ہم نے کوئی نہ کوئی عذر گھڑا ہوا ہے۔ جی نماز پڑھ لیا کرو، جی جواب ملتا ہے جی روزی روٹی سے فرصت نہیں ملتی۔ حالانکہ روزی دینے کا وعدہ تو اللہ نے کر رکھا ہے۔ جھوٹ نہ بولا کرو بھائی، سودا جھوٹ بیچ کر کسی سے کہو کہ بھائی یار جھوٹ بول کر سودا نہ بیچو، وہ جی منافع نہیں ملتا ہے جی۔ حالانکہ جھوٹ کی جو بے برکتی ہے وہ تو سب کچھ لے ڈوبتی ہے۔ جب کہا جائے یار صلہ رحمی کرو، یدی کوئی ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرے تو ہم ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں نا۔ یعنی اچھے کام میں بھی ہمارا کوئی نہ کوئی بہانہ ہے، جیسے کہتے ہیں کہ من پاپی حجتاں ڈھیر۔ تو شکایتیں اللہ سے ہیں، ہماری تو قسمت ہی ایسی ہے، یعنی ہم اپنے آپ کو اللہ کے حکم کے متبع نہیں کرنا، ہم نے بس اب ہیلے بہانے ڈھونڈنے ہیں اور الزام پھر اللہ کی ذات پہ دینا ہے۔ تو دیکھیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اللہ اور اللہ کے رسول، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم جو ہے وہ اپنے آپ کو اس کے متبع کر دیں، پابند کر دیں، اور محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اعمال ہیں ان کی نقل کر کے دیکھیں دنیا، اگر ہم اس دائرے کے اندر آ کر تو دیکھیں، یعنی دنیا میں بھی سکون ہوگا اور آخرت میں بھی کامیابی کی ضمانت ہے، اور وہ ہے اتباع خدا اور رسول میں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اور اپنے محبوب کی اطاعت اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حکم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ اس میں ہمیں اخلاص نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔